بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے درود شریف کے آداب کی بات۔ سب سے پہلا اور آخری جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ درود شریف جو ہے جب تک محبت نصیب نہ ہو آپ درود شریف پڑھ ہی نہیں سکتے۔ درود شریف یاد کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اور محبت اب یہاں یہ ہے کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں چلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ چلنا۔ آج کا انسان اگر درود شریف بھیجتا ہے تو یہ درود نہیں ہو سکتا کہ کوئی حال کا انسان ماضی پر درود بھیجے۔ درود بھیجنے اور درود وصول کرنے والے کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ یا تو تم ماضی میں جاؤ اور یا اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاؤ، تو تب درود بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہے نہیں اور اس کا کوئی حل نہیں کہ چٹھی لکھ کر ماضی میں پہنچا دو۔ جس ماضی کو چٹھی بھیج رہے ہو وہ حال میں ہے، یا تم ماضی میں ہو یا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے۔ پھر جب تک زمانہ ایک نہ ہو خطاب نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں ہو سکتی، گفتگو نہ ہو تو درود بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ درود شریف بھیج رہے ہیں اور وصول کرنے والا ہو تو آپ بھیج رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آپ کے زمانے کا شعور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ اسی زمانے کے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے میں ہیں۔ زمانوں میں جو فرق ہے اور دوری ہے یہ دور کرنا تمہارا یقین ہونا چاہیے، اور یہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو باقی کے آداب یہ ہیں کہ درود بھیجنے والا درود کے علاوہ کسی سوال کی آرزو نہ رکھے کہ جناب ہمارا یہ کام کر دیں، درود بھیج رہا ہوں، کل سے درود بھیج رہا ہوں، یہ چھوٹا سا کام ہے، سر میں درد ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما دو۔ درود برائے ضرورت جو ہوتا ہے یہ بھی درود ہی، لیکن فقراء کی محفل میں اس کو ضرورت کا درود اور درود کی ضرورت میں تھوڑا فرق بتاتے ہیں کہ ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود کی ضرورت اور چیز ہے۔ درود برائے درود ہونا چاہیے، اور درود کے اندر درود بھیجنے والے کا انداز یہ ہو کہ وہ مخلوق اور وہ زندگی میں جتنا بھی ممکن ہو پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا اس کے لیے اسی پاکیزہ ماحول میں پایا جائے، جتنا اس کے اندر ممکن ہو سکے آداب ہوں، پاکیزگی ہو اور بہتر تخیل ہو درود شریف کا۔ یہ نہیں ہے کہ زور و شور سے مطلب سارے بھیجنا شروع کر دیں، اور سارے بھیجیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ واقعات اور شعور اور محبت اس کے ساتھ بھیجا جائے۔ درود شریف بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ایسی بات آپ فیصلہ کرو کہ یہ کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں، یا کسی بات کو اختیار کرنا یا کسی بات کو نکالنا اپنی زندگی سے، کوئی برائی دور کرنا اپنے آپ میں سے، یا کوئی خوبی اپنانا۔ درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یہاں آل کے دو معنی آپ لے لو کہ آل جو ہے یہ جو آل و عیال قسم کی لائن چلی آ رہی ہے فقراء کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ آل کا مطلب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں قریب ہیں ان کو بھی آل کہتے ہیں، جو محبت میں قریب ہیں، ڈیووشن میں قریب ہیں، ان کو بھی آپ آل ہی کہیں گے۔ آپ کی آل پر درود، اور اللہ تعالیٰ نے جو درود مطلب آپ کو قرآن پاک میں بتایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود یہی ہے، اب اس کے اندر مطلب یہی درود ہے کہ علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اس کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی اصحاب محمد، علی اولیاء محمد، مطلب بے شمار واقعات۔ بس آپ درود شریف کو باعث جھگڑا نہ بناؤ کہ آپ اکٹھے ہو کر درود بھیج رہے ہو۔ مثلا سلام احمد رضا خان بریلوی کا سلام ہے، بہت مبارک سلام۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے کی گئی ہیں جو لوگ ایسا نہیں مانتے کہ سلام اے غیب جاننے والے، تو پھر بتانے والی کیا بات ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کو یہ ضد نہیں ہونی چاہیے۔ درود شریف بھیجنے کے لیے آپ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو آپ کی کیفیت نماز میں ہو۔ آپ کی کیفیت میں یہ ہے کہ جب سے آپ درود شریف بھیج رہے ہو تو آپ کو سلام کا جواب آئے تو ریسیو کرنے کے لیے بھی آپ کے انداز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اس محفل میں جانے کے انداز کی قبولیت ہو۔ اگر آپ اس کے قابل نہیں ہو تو پھر آپ درود نہ بھیجو۔ سب سے پہلے اپنے اندر سلام قبول کرنے کی وصف پیدا کرو، عقیدت اور محبت پیدا کرو، محفل میں بیٹھنے کے آداب پیدا کرو۔ درود خاموشی سے بھیجا جائے گا، تنہائی میں بھیجا جائے گا، شب کے نصف پہر میں بھیجا جائے گا یا پچھلے پہر میں بھیجا جائے گا، آنسوؤں کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ بے شک مطلب جس طرح بھی بھیجا جائے گا، درود بھیجنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ روح کے ساتھ بھیجا جائے۔ درود بھیجنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں انسانی گواہ کی ضرورت نہ ہو، اور درود کے بس یہی آداب ہے کہ درود بھیجنے والا اپنی زندگی کے مسائل کے طور پر درود نہ بھیجے، اس
اس نور سے اقتباس کے طور پر درود بھیجے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو درود بھیجتے ہیں، درود کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ اس محفل میں کون کون لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ گئے ہیں اس محفل میں، سب جو ہوتے ہیں سیاہ لباس پہن کے جاتے ہیں۔ مجھے بھی بلایا گیا تو پھر سیاہ لباس نہیں تو سیاہ پگڑی ہی باندھ لو۔ آپ کو پتا ہے اس انداز کے لوگ ہیں، تو درود کی محفل میں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی ہیں۔ تو اب آپ مطلب اس محفل کے طور پر وہی کام کرنے لگے ہو، تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر نورانیت کا ہونا ضروری ہے۔ درود بھیجنے والا زندگی کے اندر کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح احکام کے خلاف نہ کرے۔ درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ درود بھیجنے والے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کو میں نے کہا تھا کہ درود جو ہے وہ ابتلا کے عالم میں ہو تب بھی درود ہے۔ اسلام ابتلا ہو، زندگی میں پریشانی ہو، بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا درود بھیجا ہے، اور اسی سے نعمت ہوتی ہے، نعمت بھی درود ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، جامع کی نعت پڑھو درود ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک اللہ کریم مہربانی نہ فرمائے آپ کو درود کے آداب نہیں آتے۔ درود کے آداب اللہ کریم کی عطا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود شریف کے آداب نصیب فرمائے، آمین۔ وہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اس کیفیت میں درود بھیجنا ہے، اس کیفیت کی جگہ آپ چلے جاؤ گے تو یہ درود کی حالت ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنا۔ درود بھیجنے والا باوضو رہے، ہر حال میں درود بھیجے بہتر ہے، اور اس یاد میں رہے۔ اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھنا، آپ کے واقعات کو دیکھنا، آپ پر درود بھیجنا، آپ کو یاد کرنا اور آپ ہی کے خیال میں رہنا، یہ ہے درود پاک کی کیفیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، یہ بھی درود کی کیفیت ہے۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس آدمی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں، تب تک تم اس آدمی سے قطع تعلق نہ کرو۔ اور یہ بہت ضروری شرط کہ ایک آدمی آپ کی محفل میں ہو اور آپ کو چاہنے والا بھی ہو، اور آپ اس کو نہ چاہنے والا بنو گے تو درود منظور نہیں ہو۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق بناؤ اور ان کی پسند کے تابع کر دو۔ یہ نہیں کہ وہ ایک کو چاہتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو، اور ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے آپ اس کو پسند کرو، تو یہاں درود کے آداب کے یہ منافی بات ہو جاتی۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کا ہر پارہ قرآن ہے، قرآن کی ہر آیت قرآن ہے، سارا قرآن بھی قرآن ہے، اور ایک آیت قرآن میں یہی تو کمال کی بات ہے نا کہ قرآن کیسے قرآن ہے، اور ایک آیت بھی قرآن ہے اور پورا قرآن بھی قرآن ہے۔ قرآن کا معنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب یا نازل فرمائی ہوئی کتاب سے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو کائنات ہے وہ بھی قرآن ہے۔ اللہ نے کبھی مصنف ہو کر کتاب بھیجی ہے اور کبھی بنانے والا صنائی کے طور پر کائنات بنائی ہے، یہ بھی مقدس۔ آپ بس رجوع رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں کوئی بحث والی بات نہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا اور درود شریف پڑھتے ہیں، ایسے بے شمار ہیں جو درود کے الفاظ نہیں جانتے اور درود پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں۔ مقصد یہ ہے رجوع، ان کی اپنی عطا ہے۔ پہلے رجوع وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ رجوع رکھو، ادھر خیال رکھو، ادھر یہ سارا درود ہے۔ صرف خیال میں رکھنا، الفاظ نہ بھی ہوں تب بھی یہ درود ہے۔ یہاں الفاظ کی بات ہی نہیں، جہاں الفاظ خاموش ہو جائیں، صرف آنسو نکل آئیں تو آنسو بھی درود ہے، خاموشی کا نام بھی درود ہے، اس کا خیال کا نام بھی درود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام بھی درود ہے۔ جب کوئی یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مرنے والا شہید ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رہنے والا بھی شہید، جو ان کے عشق میں مرے۔ یہ بڑا نکتہ جو بزرگوں نے واضح کیا کہ اللہ کی محبت جس سے ہو گئی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہو گئی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی رہے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چلنے والے لوگ بس وہی ہیں جو آپ کے قریب رہنے والے۔ تو آپ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہا کرو، ان کی ہر بات مانا۔ اصل نقطہ بھی یہی ہے، درود کے آداب بھی یہی ہیں، اور درود کسی سے کوئی بحث نہیں، کیونکہ بحث سنسیریٹی سے آگے نکل جاتی ہے۔